اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لو ان لہم، اگر ہو جائے ان کے لیے، ما فی الارض جمیعاً، جو زمین میں ہے تمام، مال و دولت، سیم و زر، ومثلہ معہ، اور اس کے مثل اور بھی ہو جائے، لیفتدو، تاکہ یہ فدیے میں دے دیں اس تمام مال و دولت کو، من عذاب یوم القیامہ، اس قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینا چاہیں تو ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا یہ تمام مال و دولت، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، یہ چاہیں گے کہ نکل جائیں آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، اور وہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ سامعین کرام، ان الذین کفروا کا ربط جو ہے وہ پچھلی آیت سے جڑا ہوا ہے، اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت کی تھی کہ تقوی اختیار کرو، اس کے قربت کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں خوب محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ فلاح کی ذرائع تھے اور اس کے لیے ہدایات تھیں۔ اگر کوئی فلاح چاہتا ہے تو اس کو یہ کام ضرور کرنے ہوں گے۔ اب اگر کوئی یہ روش نہ اختیار کرے، خیال رہے سامعین کرام، یہ بات جو ہے پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے، الگ نہیں ہے۔ ایک تو اقرار کرنے والے ہیں، ایک روش کا اقرار کرنے والے ہیں، ایک راستے پر چلنے والے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کا تقوی کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس تک پہنچنے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے، اس کی قرب کے لیے، اس کے دیدار کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تلاش کر رہے اور محنت نہیں کر رہے اللہ کی راہ میں، اور اس تمام طریقہ کار سے انکار کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی پر راضی رہتے ہیں، یعنی اپنا مقصود اللہ نہیں بناتے اور دنیا ہی کی زندگی پر راضی رہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں یہ تو یعنی انکاری ہیں، یعنی اس مقصد کو حاصل کرنے سے، اللہ کی راہ پر چلنے سے، تقوی کی روش اختیار کرنے سے، اس سے جو لوگ بھی انکاری ہیں اس کا انجام اس آیت میں بتایا جا رہا ہے سامعین کرام۔ لیکن اس آیت پر بات چیت سے پہلے میں تھوڑا سا جو پچھلی آیت تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس کے بارے میں تھوڑا سا کل بھی میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ یہ بظاہر تو مشکل لگتا ہے لیکن ہے مشکل نہیں، اللہ کا راستہ بہت آسان ہے، اور
آسان اس کی تصدیق جو ہے قرآن اور حدیث دونوں نے کی ہے. یعنی میرے سامعین میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ طریقہ کار سارا بڑا مشکل ہے. عام طور پہ تو لوگ دین کو مشکل سمجھ کے اس طرف توجہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور دین کو مشکل سمجھتے ہیں. آج بھی نیکی کو مشکل سمجھا جاتا ہے اور گناہ کو آسان سمجھا جاتا ہے. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ دنیا کی طرف ہو گئی ہے اور وہ سیم و زر کے دل دادا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے حامی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے حامی نہیں ہے. وہ دنیا کی زندگی کو اختیار کر کے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے نیکی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سامعین کرام، یہ ایسی بات ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. دنیا داروں کے لیے نیکی مشکل ہے، جو اللہ والے ہیں ان کے لیے نیکی کرنا آسان ہے، برائی کرنا مشکل ہے. اور اس بات کی شہادت قرآن پاک خود دیتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے دیا، اللہ کی راہ میں دیا، خرچ کیا، قربانی کی، آتا. وَاتَّقَى، تقوی کی روش اختیار کر لی، اللہ کو مقصود بنا کے تقوی کی روش اختیار کر لی. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچائی کی، نیکی کی تصدیق کی. اس آیات کی معنی کی تشریح میں نہیں جاتا، الفاظ میں لفظی ترجمہ بیان کر رہا ہوں. تو جو یہ کام کر لے گا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ نیکی کا راستہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جن کا مقصود اللہ نہیں ہے، جو اللہ کو چاہتے نہیں ہیں، جو اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہتے، جو اللہ کا دیدار نہیں چاہتے، جو اللہ کی رضا نہیں چاہتے، جو اللہ کو راضی نہیں رکھنا چاہتے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے. ان کے لیے پھر یہ نیکی جو ہے وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے. یہ بات جو ہے سامعین کرام نوٹ کر لیں. یہ بہت آسان ہے، یعنی اس کا اندازہ لگانا. اگر آپ کو نیکی مشکل لگتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصود دنیا ہے، اللہ نہیں ہے. اگر آپ کو نیکی آسان لگتی ہے اور نیکی کرنا آپ کے لیے آسان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصود صحیح ہے، آپ کا مقصود ذات باری تعالیٰ ہے، اس کی رضا ہے، اس کا قرب ہے، اس کی معرفت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ نیکی کرنا مشکل کام ہے یا اپنے آپ کو دین کے احکامات کا پابند کرنا، اللہ کی رضا کے تحت زندگی گزارنا. اگر کسی کو مشکل لگتا ہے تو وہ ایک غلط فہمی میں ہے اور اس کا مقصد زندگی درست نہیں ہے. یہ بات میں عرض کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا راستہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی مقصد زندگی بنا لے، یعنی اللہ کو مقصد زندگی کیا مطلب کہ اللہ کی رضا کو، اللہ کو راضی کرنا اپنا مقصد زندگی بنا لے، یعنی رضا الہی، تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی رضا الہی جو ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے یہاں بھی راضی ہو جاتا ہے اور وہاں بھی راضی رہتا ہے. سورہ فجر میں آپ نے تلاوت کریں اس کی، تو اس میں آپ کو یہ آیت ملے گی کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی
وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ جاؤ واپس اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، اب نتیجہ کیا ہے؟ میرے خاص بندوں کی زمرے میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری تیار کی ہوئی جنت میں تم داخل ہو جاؤ۔ تو سامعین کرام، یہ راستہ جو ہے قطعاً مشکل نہیں ہے، اگر کوئی اس کا ارادہ کر لے، قصد کر لے، ہمت کر لے اور اللہ کو اپنا مقصود بنا لے تو پھر نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ آسان راستہ میں اس کو مزید آسان بنا دوں گا، لیکن اس کے برمقابل فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جس نے بخل کیا، من بخلا، واستغنا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سچائی کی تکذیب کی۔ سچائی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ سچائی ہے۔ اس کی تکذیب کی، یعنی یہ راستہ اختیار نہ کیا، اللہ کو اپنا مقصد زندگی نہ بنایا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میں مشکل راستہ جو ہے اس کے لیے آسان بنا دوں گا۔ آسان راستہ مشکل ہو جائے گا اور مشکل راستہ اس کے لیے پھر آسان ہو جائے گا۔ سامعین کرام، یہ چند حقائق ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنے چاہیے، اور اس ترازو میں آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھائی، نیکی آسان لگتی ہے تو آپ کا مقصد زندگی صحیح ہے۔ اگر آپ کو برائی اچھی لگتی ہے، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کی جو بنیاد ہے زندگی کی، یا تو وہ ہے ہی نہیں، ہے تو غلط ہے۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں سامعین کرام۔ دوسرا، ایک اور بات میں آپ کے ذہن میں آپ کے لیے یہ گوش گزار بھی کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ اس راستے کو مشکل سمجھتے ہیں، اللہ کے راستے کو مشکل سمجھتے ہیں، لیکن مشکل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، یعنی مشکل آسان ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا مقصود اللہ ہو، نمبر ایک، اور دوسرا یہ کہ وہ اس مقصد تک پہنچنے کے شوقین بھی ہوں، شوق ہو ان کا۔ تو شوق جو ہے وہ سارے مراحل جو ہے طے کرا دیتا ہے، مشکل مراحل جو ہے وہ شوق طے کرا دیتا ہے۔ اگر شوق نہ ہو، یہ دیکھیں یہ ایک عام بات ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، ہر چیز کے لیے شوق ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ کوئی بھی آدمی کام کرے گا دنیا میں بھی، وہ شوق کے بغیر نہیں انجام دے سکتا۔ ایک لڑکا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، اسکول میں ہے، اگر اس کو پڑھائی کا شوق نہیں ہے تو اس کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے، اور بعض اوقات وہ فیل بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس کا دل نہیں لگتا، پڑھائی میں دل نہیں ہے۔ کسی بھی کام میں سامعین کرام، ایک کاروبار ہے، ایک دکان ہے کسی نے کی، اس میں اس کا شوق نہیں ہے تو وہ پوری توجہ نہیں دے سکے گا۔ ایک نوکری ہے، اگر آپ شوق سے نہیں کر رہے تو پھر شکایتیں پیدا ہوں گی۔ تو شوق جو ہے وہ بہت سارے کام آسان بنا دیتا ہے، اور وہ کام آسان بن جاتے ہیں۔ اللہ کو اگر ہم مقصد زندگی بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا تہیہ کر لیں، ظاہر ہے کہ اللہ تک اگر آپ نے پہنچنا ہے تو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، تو پھر اس میں تھوڑے سے شوق کی ضرورت ہے۔ اور شوق جو ہے سامعین کرام، وہ اس کا ایک خاص لگا بندہ طریقہ کار ہے، جو کہ ہمیں آیت نمبر 35 میں بتایا گیا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف کوئی ذریعہ ڈھونڈو، یعنی جو ایک
محبت کرنے والے کے پاس بیٹھو، جو محبت کرنے والے ہیں اللہ سے، جو اللہ والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کر لو تو تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ صحبت جو ہے بڑا اثر ڈالتی ہے سامعین اکرام۔ نیک، وہ فارسی کی وہ ہے نا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، اور صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ بری صحبت کی اور اچھی صحبت کی۔ بری صحبت کی مثال حضور نے ایسے دی ہے کہ تم ایک لوہار، لوہے کی، جو لوہے کو گرم کرتا ہے، اس کے پاس اس کی دکان میں لوہے کی بھٹی بھی ہے، لوہے کو وہ گرم کرتا ہے تو بھٹی سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کی بو ہوتی ہے۔ تو اگر تم اس لوہار کے پاس بیٹھو گے تو حضور فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک تو اس کی بو جو ہے لوہے کی، لوہے کو پلگانے کی بو جو ہے، اس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ جتنی دیر بیٹھو گے ہو سکتا ہے تمہارے کپڑوں میں وہ بو سرائیت کر جائے، ایسا ہوتا ہے نا سامنے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آگ، اس کی بھٹی سے ایک چنگاری جو ہے لوہے کی آ کے تمہارے کپڑوں کو بھی جلا دے۔ اور نیک لوگوں کی صحبت کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی ہے جیسے کہ ایک عطر، عطار کے پاس تم بیٹھو گے، عطار کی دکان میں جب تم بیٹھو گے تو عطر کی خوشبو جو ہے وہ تمہیں آئے گی، لا محالہ تمہیں آئے گی۔ اور اگر تم اس سے کچھ خریدو گے بھی نہیں تو ہو سکتا ہے جاتے ہوئے تمہیں ایک وہ روئی میں عطر لگا کے دے دے تحفتاً۔ تو اور اگر زیادہ دیر بیٹھو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے کپڑوں میں عطر کی خوشبو جو ہے وہ بس جائے۔ تو صحبت کا سامعین اکرام بڑا اثر ہوتا ہے۔ صحبت جو ہے، نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ آپ کو نیک بنا دیتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس صحبت میں آپ بیٹھیں گے وہ آپ کو اسی طرح یعنی اثرات آپ کے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کی معیت اختیار کر لو۔ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی معیت میں بیٹھا کرو۔ تو واتبع سبیل من اناب الی، اور تم اس راستے کے، اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ سامعین اکرام، آج کا معاشرہ، بعض لوگ ایسے ہیں جو نیک لوگوں کی صحبت سے انکاری ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ڈائریکٹ کنیکشن کے قائل ہیں، ہمیں کسی اللہ والے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا سوچنا جو ہے وہ غلطی ہے، کیونکہ ایسا درست نہیں ہے عقل کے لحاظ سے بھی۔ بھئی ایک راستہ تمہیں نہیں معلوم تو جو اس راستے پر چل رہا ہے تم ڈھونڈو اس شخص کو جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اس کا دامن پکڑ لو مضبوطی سے اور اس کے ساتھ ساتھ چلو۔ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ۔ تو یہ سوچنا جو ہے یہ غلطی ہے کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے کوئی کنیکشن جوڑنے میں اللہ تعالیٰ سے کامیاب ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات میں کر رہا تھا شوق کی۔ شوق ضروری ہے کہ آپ میں شوق ہو، اللہ کا، اللہ سے محبت ہو۔ اور مومنوں کا جو خاصہ ہے وہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہیں کہ وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگر شدید محبت نہ ہو، تمام چیزوں سے شدید محبت نہ ہو تو یہ خسارے کی بات ہے۔ سورہ توبہ میں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔
آپ ان سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بچے تمہارے بھائی، و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا اور جو مال و دولت تم نے جمع کر رکھا ہے، و تجارتا تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ سامعین کرام تھوڑی توجہ فرمائیں اس آیت کی طرف۔ اگر یہ ساری چیزیں والدین، کیا کیا ہیں؟ والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، سامعین کرام دیکھتے رہیں، اپنا احتساب کرتے رہیں، یہ ساری چیزیں یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری تو نہیں ہے کہیں ہمیں؟ تو اور وہ تجارت جس میں تم نقصان سے ڈرتے ہو، اور وہ گھر جس میں تم رہتے ہو، اچھے اچھے گھر، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو اب کیا ہے؟ فتربصوا، اب تم عذاب کے قابل ہو، انتظار کرو عذاب کا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ تم پر لاگو ہو جائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو نافرمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ سامعین اکرام، تو اللہ سے محبت جو ہے وہ ہمارے جو دین ہے اس کا بنیادی جز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں یہ چیزیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں محنت سے، کوشش کرنے سے اس سے زیادہ پیاری ہیں۔ دیکھیں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم تو کوئی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہیں حقیقتاً، یعنی اس معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یا ان میں سے چند ایک یعنی زیادہ پیاری ہیں۔ اگر حقیقی اور سچی بات مجھ سے آپ کہلوانا چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یا ان میں سے بعض چیزیں، ہو سکتا ہے کسی کی تجارت نہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس مال نہ ہو، لیکن اولاد تو ہوگی، والدین تو ہوں گے، رشتہ دار تو ہوں گے، والدین نہ ہو تو مال تو ہوگا، کچھ جمع کیا، جمع پونجی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں اگر زیادہ پیاری ہیں اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو اب یہ ہے کہ تم انتظار کرو عذاب الہی کا، یہاں تک کہ عذاب الہی آ جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے۔ عذاب الہی کی ہم تو بات یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی غلط فہمی ہے۔ عذاب الہی اس کو کہتے ہیں جیسے کہ طوفان نوح آیا تھا یا کسی قوم پر پتھر برسائے گئے تھے، ایسا عذاب آج کل نہیں آتا۔ من حیث القوم، اب قیامت تک کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، دل سخت کر دیے جاتے ہیں، دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے۔ یہ سارے عذاب الہی ہیں سامعین کرام، ہم تو سمجھتے نہیں ہیں، ہم عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ آج مسلمان قوم جو ہے امت مسلمہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ کیا پاکستان، کیا سعودی عرب، اور کیا یہ کیا وہ، تمام لوگ جو ہیں من حیث القوم، یعنی آپ دیکھیں ہندوؤں کی جوتی ہے ہمارے سر پہ ہے، ہندوؤں سے ہم ڈرتے ہیں، عرب جو ہے یہودیوں سے ڈرتے ہیں، عیسائیوں سے، امریکہ سے ہم ڈرتے ہیں، ان کو بالادست سمجھتے ہیں۔ تو یہ عذاب الہی نہیں ہے کہ تو کیا ہے؟ تو اللہ جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، اور اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ اس کے لیے آپ کو کسی اللہ والے کی ضرورت پڑے گی، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کسی ذریعے کی ضرورت پڑے گی۔
تو یہ سارے کام جو ہیں سامعین اکرام پھر آسان ہو جائیں گے۔ اور ایک آپ سے میں شیئر کروں مولانا روم کا شعر، وہ کہتے ہیں کہ کعبہ مقصود اگر باشد ہزاراں سال را، نیم گام ہم نباشد شوق چوں رہبر شود۔ اگر مقصد کا کعبہ تم سے ہزاروں سال دور ہے، تمہیں ہزاروں سال دور لگتا ہے، لیکن نیم گام ہم نباشد شوق چوں رہبر شود، آدھا قدم بھی نہیں ہے اگر شوق تمہارا رہبر بن جائے۔ تو سامعین کرام میں اسی شوق کی بات کر رہا ہوں، اور شوق مزید شوق، اور شوق کی انتہا پھر عشق بن جاتی ہے۔ شوق اور عشق، کسی بھی چیز کا عشق اور شوق، یہ انسان کو منزل تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور تمام منزلیں جو ہیں گھٹ جاتی ہیں، فاصلے جو ہیں پھر چشم زدن میں طے ہو جاتے ہیں۔ کعبہ مقصود اگر باشد ہزاراں سال را، مقصد کا کعبہ اگر تم سے ہزاروں سال بھی دور ہو، تمہیں دور لگتا ہو، لیکن نیم گام ہم نباشد شوق چوں رہبر شود، آدھا قدم بھی نہیں ہے، نیم گام ہم نباشد شوق چوں رہبر شود۔ تو سامعین کرام، یہ ایک ایسی حقیقت ہے یہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اس مضمون کو اگر میں لے چلوں تو وقت جو ہے اس میں صرف ہو جائے گا سارا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاتا ہوں کہ یہ صرف مولانا روم کا شعر نہیں ہے۔ دع نفسک فتعال، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا، اے اللہ تعالیٰ آپ تو بہت دور ہیں اور ہم کیسے آپ تک پہنچیں گے؟ تو جواب کیا دیا گیا؟ دع نفسک فتعال، کہ تم اپنے نفس کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ یا شیخ، اللہ تک پہنچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بھی مشکل نہیں ہے، ایک قدم، پہلا قدم تم نفس پر رکھو، دوسرا قدم تمہارا دربار پاک میں ہوگا، اللہ کی جناب میں ہوگا، یعنی وہاں تم پہنچ جاؤ گے۔ نفس پر قدم رکھو، کیونکہ نفس تو سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن نفس سب سے بڑا معاون بھی ہے۔ سامعین اکرام، یہ بات میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں اور پھر بتا رہا ہوں کہ نفس جو ہے سب سے بڑا معاون ہے ہمارا اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی نعمتیں تو اور بھی ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی، لیکن ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ نفس کی بھی ہے۔ نفس جو ہے ایک رکاوٹ ہے، اور بلندی پر جانے کے لیے آپ کو رکاوٹ کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ نفس جو ہے اس رکاوٹ پر آپ قدم رکھ کے، یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو آپ پہنچ نہ سکتے تھے۔ رکاوٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرما دی۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہیں، نفس سے امارہ پر قدم رکھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی دربار تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں وہ شوق کی ہیں۔ ایک اور فارسی کا شعر ہمیں ہمارے شیخ بتاتے تھے کہ فروزم آتش دردل بسوزم قبلہ عالم، بعد ازاں قبلہ می سازم آب روئے جانارا، کہ میں فروزم آتش دردل، میں اپنے دل میں عشق کی آگ کو جلاؤں، بسوزم قبلہ عالم، اور دنیا والوں کے جو قبلے ہیں، جو بنائے ہوئے قبلے، یہ میری بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ بچے ہیں، یہ میرا مال و دولت ہے، یہ کھیتیاں ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، بسوزم قبلہ عالم، یقین جانے لوگوں نے ان چیزوں کو اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے۔ دنیا کی طرف رخ تو اللہ کی طرف ہونا چاہیے، ہم نے دنیا کی طرف رخ کیا ہوا ہے، تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو سالک کہتا ہے کہ فروزم آتش دردل بسوزم قبلہ عالم،
بعد ازاں قبل میں سازم آب روئے جانا را، اس کے بعد میں اپنا قبلہ بنا لوں اپنے محبوب کی اشاروں کو، آب روئے جانا را، بعد ازاں قبل میں سازم آب روئے جانا را، اپنے محبوب کے اشاروں کو قبلہ بنا لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، کوئی حکم نہیں تھا، خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، یہ تو حکم تو نہیں تھا، نبی کا خواب تھا، خواب سچا ہوتا ہے نبی کا، بس ایک اشارہ تھا۔ بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بیٹا بھی پیغمبر کا تھا، اس نے کہا کہ اے ابا کر دیجئے، جو آپ کو اشارہ ہے وہ کر دیجئے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں سے پاؤں گے۔ تو بعد ازاں قبلہ میں سازم آب روئے جانا را، تو سامعین اکرام یہ عشق اور اقبال کا ایک شعر میں آپ کو سناتا چلوں کہ آج شعر و شاعری ذرا زیادہ ہو گئی ہے، بہرحال چونکہ مطلب کی ہے، تو اقبال فرماتے ہیں کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھاتا میں، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھاتا میں، عشق کی ایک ہی جست نے کام کر دیا۔ سامعین کرام یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک خیر خواہی کے جذبے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی یہ مشکل نہ سمجھے اس راہ کو، اگر مشکل سمجھتا ہے تو پھر وہ اپنے مقصد زندگی کے بارے میں ذرا غور کرے اور مقصود اللہ کو بنا لے اور اس کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے لیے کوئی ذریعہ۔ اب یہ محبت جو ہے آپ کو اللہ والوں کے در سے حاصل ہوگی، جو محبت کرنے والے ہیں ان کی محفل میں آپ بیٹھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو یہ تھوڑا سا میں نے سامعین کرام مضمون کر دیا، اور آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کہ جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے اس کے سارے کے یہ مالک بن جائے۔ اب یہ میں آپ کو ضرور یہ بتاؤں کہ ان الذین کفروا سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو سچے دل سے اللہ پر ایمان نہیں لائے، جن کا مقصود اور محبوب اللہ نہیں ہے، جن کی توجہ دنیا کی طرف ہے، جو دنیا ہی چاہتے ہیں، دنیا ہی کی طرف رخ پھیرے ہوئے ہیں اور پھیرے رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتے، تو پھر یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے، جو تقوی کی روش ہے، ان کو اس کی نہ کوئی ضرورت محسوس ہوگی اور نہ وہ تقوی کی روش پر چلیں گے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ذریعہ ڈھونڈیں گے، نہ وہ اللہ کی راہ میں خوب جد و جہد کرنے کو تیار ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کا مقصود ہی نہیں ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، توجہ رہے سامعین کرام، زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، عادتاً نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں، عادتاً کرتے ہیں، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، یہ عادتاً کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کے دین کو انہوں نے اختیار نہیں کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مقصود و محبوب و مطلوب نہیں ہے، اور دنیا کی طرف پوری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے اذان ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں،
لیکن توجہ دنیا کی طرف ہے، محبوب ان کو دنیا ہے، مقصود ان کا دنیا ہے. تو ان الذین کفروا وہ لوگ ہیں. ظاہر ہے سامعین اکرام اس میں کوئی میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دیکھیں یہ آیت نمبر 35 میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک روش بیان کی ہے، ایک راہ عمل بیان کیا ہے. جن لوگوں نے اس روش پر چلنے سے انکار کر دیا، آیت نمبر 35 کے، تو ان الذین کفروا ان کے بارے میں ہے. اس میں کوئی یعنی مبالغہ آرائی بالکل نہیں ہے سامعین اکرام، اور جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہے، درست ہے. ان الذین کفروا، کیونکہ اگر میں اس تفصیل میں جاؤں تو پھر ایک آدھ آیت میں خیر پیش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص سے منہ پھیر لیجئے جو میری یاد سے پھر گیا. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب یہ صرف کیا چاہتا ہے؟ دنیا کی زندگی. لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کی. پھر دوسری آیت لا تطع ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا. من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد کوئی اور چیز ہے. تسبیح لے کے جو تسبیح پھیرنا جو ہے وہ صرف وہ اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا مقصود حقیقی بنا لیں، محبوب حقیقی بنا لیں، مطلوب واحد بنا لیں، معبود واحد بنا لیں، الہ واحد بنا لیں. یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اور جو اس روش سے پھر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے پھر گیا، اللہ سے اس نے منہ موڑ لیا. جو تقوی کی روش سے ہٹ گیا اس نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. یہ ایک روش ہے سامعین اکرام، یعنی دل اس کا غافل ہے اللہ کی یاد سے. اچھا، اس میں اب مزیدار ایک نقطہ سامعین اکرام میں بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ میرا دل اللہ کی یاد سے پھرا ہوا ہے یا نہیں پھرا ہوا، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کا متضاد بھی بتاتا ہے کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے پھر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عملی یعنی وہ اب کیا کر رہا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اب خواہشات نفس جو ہیں وہی اس کا معبود بن گئی ہیں اور خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے میں مشغول ہے. سامعین کرام، بہت آسان ہے یہ اندازہ لگانا کہ میرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے یا اللہ کی یاد میں ہے، جٹا ہوا ہے. اگر کسی کا دل یعنی اگر کوئی شخص خواہشات نفسانی اس کا معبود بن گئی ہیں، کیا مطلب؟ کہ وہ سارے کام اپنی مرضی سے انجام دے رہا ہے. زندگی کے سارے کام اپنی مرضی سے انجام دے رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ مرضی ہے، میں ایسا کرنا چاہتی ہوں، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. یہ خواہشات نفسانی ہے. اگر ہم دیکھیں سامعین اکرام اس معاشرے میں تو اکثر لوگ جو ہیں اس خواہشات نفسانی کو معبود بنا کے اسی کی عبادت کر رہے ہیں. ہر شخص اپنے معاملات کو اپنی مرضی سے حل کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. یعنی ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ وہ دین کو ایک طرف رکھ کے معاملات زندگی جو ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، بات اس پہ نہیں ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ اپنی خواہشات اپنی مرضی سے اس کو طے کرنا چاہتے ہیں. اور خود انہوں نے
اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے اور اس نفس کی پوجا کر رہے ہیں، خواہشات نفس کی پوجا کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، بڑی بنیادی آیت ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ ایک اتباع خواہشات نفس جو ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن نے بڑی واضح طور پہ ہمیں بیان کر دی ہے، مختلف مواقع پہ اور مختلف جگہوں پہ۔ تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے یا حاضر ہے، تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ نے میں کی کتنی رٹ لگائی ہوئی ہے، میں آج کل عام زندگی میں دیکھ لیں، خواہ وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، یعنی یہ میں جو ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ یہ انسان میں موجود ہے۔ اب بچے کو دیکھ لیں آپ، اور تو وہ سارا جو ہے وہ میں ہے اس کا، یعنی جو 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، میں اپنی خواہشات کو پورے کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جو چیز اسے بھاتی ہے یا پسند آتی ہے، بس وہ میں کرتا رہتا ہے۔ یہ پھر بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے اور پھر جوان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ میں کے حساب سے نہیں نکل پاتے۔ اور یہ بڑا دردناک پہلو ہے سامعین کرام کہ ہم خواہشات نفس کے گرداب میں بری طرح پھنس چکے ہیں، اور ہمارا اس کا اثر کیا ہے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی آواز کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ اب دیکھیں، قرآن ہے مثال کے طور پہ، احادیث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، ہم قرآن کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ اس معاشرے کا قرآن سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، پیٹھ پھیری بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم سن تو لیتے ہیں، بعض وقت تو سنتے نہیں ہیں، سن لیتے ہیں، عمل کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اکثریت جو ہے، آپ جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کی اکثریت قرآن کے احکامات یا ان کے تقاضوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ میں ہم نے اپنی لگائی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے آئیڈل ہیں، لیکن اس آئیڈیل زندگی کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو یہ واتبع ہواہ، یہ ایک بہت انتہائی خطرناک صورتحال ہے اگر کوئی اس میں گرفتار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور کو آرڈر کر رہے ہیں کہ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ، اس شخص کو چھوڑ دیجیے۔ اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا وکان امرہ فرطا، اور اس کا کام جو ہے وہ افراط و تفرید پر مشتمل ہے، یعنی یہ حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ تو سامعین اکرام، آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، ان الذین کفروا کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ کافر کون لوگ ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کافر ہم نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت جو ہے پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ جس نے بھی تقوی کی روش چلنے سے انکار کیا، یعنی جو احکامات ہمیں آیت نمبر 135 میں نہیں، آیت نمبر 35 میں بیان کیے گئے ہیں، اگر کوئی شخص ان صفات پر، ان احکامات پر عمل کرنے سے گریزاں ہے اور وہ انکاری ہے اس پر عمل کرنے سے، ان الذین کفروا، کیونکہ یہ تو فلاح کی اللہ تعالیٰ نے نجات کی اور فلاح کی تراکیب بتا دی۔ اب جو لوگ یہ فلاح کے راستے کو قبول نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر فلاح نہیں پائیں گے۔ ایک آسان سا مطلب ہے، یعنی فلاح کا جو راستہ ہے، تو جو اس فلاح کے راستے کو اختیار کرنے سے انکاری ہے، تو ان الذین کفروا، کافر کوئی خاص نشانوں والی چیز، کافر تو آپ کے دل کا معاملہ ہے۔ ابھی آئے گا آیت نمبر 41 میں، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم،
اے رسول آپ کو رنجیدہ نہ کر دیں وہ لوگ جو کفر میں، جو انکار میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ من الذین، اب یہ دیکھیں کافر کون لوگ ہیں؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل جو ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ تو سامعین اکرام تھوڑا سا سوچ لیں، یعنی جلدی نہ کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کفر، ہر وہ شخص جو راہ مستقیم پر چلنے سے انکاری ہے وہ کافر ہے۔ حقیقتاً مطلب یہ ہے کہ وہ فلاح تو نہیں پائے گا۔ جو بھی صراط مستقیم پر نہیں چل رہا اور اس پر چلنے سے انکاری ہے، اگرچہ زبان سے مان رہا ہے لیکن صراط مستقیم پر، اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرنے سے انکاری ہے، تو وہ کافر ہے، عملاً کافر ہے، تکذیب کر رہا ہے، وہ اپنے قول کی تکذیب کر رہا ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لو ان لہم، اب آخرت میں دیکھیں اس نے دنیا میں تو ترجیح دے دی دنیا کو، دنیا ہی کی طرف اس کا رخ پھر گیا، دنیا کے سیم و زر بٹورنے میں یہ لگا رہا۔ اب یہ سیم و زر آیا یہ ہے کہ یہ تو اس سیم و زر کو یہاں قاضی الحاجات اور مشکل کشا سمجھتا ہے، اپنے حاجتوں کو پورے کرنے کا ذریعہ سیم و زر کو سمجھتا ہے اور مشکل کشا سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی وہاں تمہارے پاس تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن فرض کیا ہو بھی جائے تمہارے پاس، اور وہ ہو جائے جو سارا دنیا میں سیم و زر موجود ہے وہ ایک شخص کی ملکیت ہو جائے، اور یہی نہیں اس کے مثل اور بھی ہو جائے، اور تم عذاب الہی سے بچنے کے لیے اس تمام سیم و زر کو فدیے میں دینا چاہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس سے یہ قبول نہیں کروں گا، اس سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ وہاں اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ آج تو سیم و زر سمیٹنے کو یہ اپنا کمال سمجھتا ہے، لیکن یہ سیم و زر بالفرض اگر یہ ساری دنیا کا سیم و زر سمیٹ لے اور اس کے مثل اور بھی اس کے پاس ہو اور وہ فدیے میں دینا چاہے، ما تقبل منہم لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ یہ چھوٹ جائے اس کے ذریعے قیامت کے دن عذاب سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما تقبل منہم، اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، یہ چاہیں گے کہ آگ سے یہ نکل جائیں۔ ظاہر ہے کہ ہم تو دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، کوئی کسی مکان میں آگ لگ جائے تو کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا، اس عمارت میں رہنے والا، کہ میں اس آگ میں جل کر بھسم ہو جاؤں۔ سارے لوگ جو ہیں آپ دیکھیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کھڑکیوں سے لوگ چھلانگے لگا کر اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، چونکہ وہ آگ میں جلنا نہیں چاہتے۔ کھڑکی سے موت ان کو، یعنی نسبتاً کھڑکی سے کودنا، چوتھی منزل سے پانچویں منزل سے کودنا ان کو آسان لگتا ہے، لیکن آگ میں جلنا نہیں چاہتے۔ تو یہاں تو یہ لوگ کھڑکی سے کود جائیں گے، لیکن وہاں پر اس آگ سے چھٹکارا نہیں ہوگا، وما ہم بخارجین منہا، وہاں اس آگ سے وہ نہیں نکل سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے وہ مقیم دائمی عذاب ہے۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا میں تو ہم سیم و زر کو ہم نے اپنا قبلہ بنا لیا ہے، ہم میں سے اکثریت نے سامعین کرام، یہ سیم و زر کا مطلب دنیا کو، دنیاوی فوائد کو، دنیاوی تعلقات کو اپنا قبلہ بنا کے ہم جی رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں سامعین کرام، آپ دیکھیں کسی نے یعنی اسمبلی میں جانے کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے، ہر الیکشن میں جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں،
اور بس کرسی پہ بیٹھنا، پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں تو وزیر بننے کو ایک چیز سمجھتے ہیں، اور پھر کوئی وزیر اعظم بننے کی تو ہر ایک خواہش رکھتا ہے، اگرچہ وہ نامرادی رہتی ہے بعض لوگوں کی۔ تو میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا، ہم بہت سے اکثریت جو ہے ہم میں سے ظاہر کے لیے جی رہی ہے، جینا چاہتی ہے، اللہ کسی کا مقصود نہیں ہے الا ماشاء اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو اکثر جو ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ بچ گئے جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو اپنا مقصود حقیقی بنا لیا اور اللہ ہی کے لیے زندگی گزارنے لگے، یہ لوگ بچ جائیں گے، باقی سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ سامعین کرام، بڑی توجہ طلب آیات ہیں اور توجہ طلب موضوعات ہیں اس جو ہم نے آیت نمبر 35 اور 36 میں تلاوت کی ہیں اور پڑھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو درخواست میری یہ ہے کہ ان گزارشات پر آپ جو بھی ہیں تو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ مزید اس میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید اس پہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ آیا راہ عمل کیا ہونی چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، لیکن اس وقت تک یہ نہیں دے گا جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صرف دعاؤں سے کام نہیں بنے گا کہ میں دعا کر دوں آپ کہیں آمین، ایسا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا ایک حالت اس قوم کی حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کو تیار نہ ہو جائے۔ تو سامعین کرام، یہ صرف دعاؤں کا کام نہیں ہے، یہ سوچنے کا کام ہے، اور خود یعنی آپ نے اٹھنا ہے اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو آگ سے نجات دینے کے لیے۔ یہاں مہلت ہے، وہاں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں کہا ہے نا کہ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، یہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل آئیں لیکن وہاں نہیں نکل سکیں گے۔ سامعین کرام، حقیقت یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور اس پر غور بھی کریں کہ آج یا تو کچھ لوگ اپنے لیے آگ سمیٹ رہے ہیں اپنے اعمال اور نظریات کی بنا پر، اور کچھ لوگ جو ہیں جنت میں اپنے لیے محل بنا رہے ہیں، محلات بنا رہے ہیں۔ یہاں دنیا میں یعنی دنیا اس لحاظ سے آخرت سے بہتر ہے کہ آخرت میں اگر کوئی آگ میں چلا گیا وہاں سے پھر وہ نہیں نکل سکے گا، ما ہم بخارجین منہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ لوگ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سامعین کرام، یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ ہم چند غوطے نکال کے لگا کے واپس آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اس روش پر چلنے سے، وہ کوئی اور لوگ ہیں جو غوطے لگائیں گے، یا جن کا اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈال کے نکال بھی لے گا، وہ کوئی اور لوگ ہیں، وہ کسی وقت۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے تقوی کی روش، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کر کے تقوی کی روش اختیار کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ذریعہ نہ دیکھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب جد و جہد نہ کی، تو یہ لوگ کافر ہیں۔ ان الذین کفروا، ان کا بیان ہو رہا ہے کہ ما یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، یہ ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چند غوطے نکال کے یہ لگا کے یہ واپس آ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ لہم عذاب علیم
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، دردناک عذاب ہے اور ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں ایمان کے تقاضوں کے خلاف عمل کروں گا اور خلاف اس کے احکامات کے خلاف زندگی گزار کے میں جنت میں کبھی بھی چلا جاؤں گا، کوئی یہ نہ سمجھے۔ نہیں، ایسے لوگوں کے لیے لہم عذاب مقیم، دائمی عذاب ہے، ہمیشہ آگ میں جلیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا جو ہے وہ آخرت سے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں اس آگ سے بچنا چاہتا ہے تو یہاں اس کے لیے موقع ہے، وہاں موقع نہیں ہوگا، وہاں مہلت نہیں ہوگی، یہاں مہلت ہے۔ اگر کوئی ایک شخص آگ اکٹھی کر رہا ہے، اس کام کو چھوڑ دے، اس روش کو چھوڑ دے، اس آگ والے کاموں کو چھوڑ دے، خواہشات نفس کی اتباع چھوڑ دے، اللہ کی بندگی کو اختیار کر لے، تو یہ آگ سے یہاں نکل آئے گا۔ اس لحاظ سے دنیا آخرت سے بہتر ہے، کیونکہ آخرت میں تو وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، چاہیں گے یہ کہ آگ سے نکل جائیں، مَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، آگ سے نہیں نکل جائیں گے، نکل سکیں گے۔ تو بہرحال سامعین کرام، آج وہ وقت ہے کہ ہمیں مہلت ہے، باز آ باز آ، ہر آنچے ہر ہستی باز آ، تم جو کوئی بھی ہو باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی رضا کو اپنا زندگی کا نصب العین بنا لو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو، اس کی راستے میں خوب محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔